الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. معزز سامعین اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرت کے سامنے یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک ایسی چیز بتانا چاہتا ہوں جو آج ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہو گیا ہے، بلکہ بڑے بڑے آدمیوں کے اندر یہ نظر آتے ہیں. وہ کیا ہے؟ احسان جتلانا. کسی کو کچھ دے کر، کسی کا کچھ مدد کر کے، کسی کو کچھ زکوٰۃ کا پیسہ، کسی کو صدقہ فطر دے کر اس سے کچھ کام کروا لینا، اس کو اپنے تابع کر لینا، اپنے نیچے سمجھنا، اس کو حقیر سمجھنا. میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ ابھی میں نے وہ آیت آپ حضرت کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، تم اپنے صدقات کو ضائع مت کیا کرو احسان جتلا کر اور اس کو تکلیف دے کر. میرے پیارو، آج ہمارے اندر یہ چیز بالکل عام ہو گیا ہے. اگر آج ہم کسی کو 100 روپیہ صدقہ کر دیتے ہیں، کسی کو 100 روپیہ سے مدد کرتے ہیں، تو جب ہمیں موقع ملتا ہے تو اس کا بھرپور وصول کر لیتے ہیں. ہم لوگ اس قدر اس کو سناتے ہیں، اس قدر اس کو سناتے ہیں کہ وہ بیچارے مایوس ہو جاتے ہیں اور دل میں یہ سمجھتے ہیں کاش کہ یہ پیسہ میں نہیں لیتا تو اچھا ہوتا. میرے پیارو، سمجھنے کی مقام ہے کہ آج ہمارے اندر یہ بہت زیادہ ہے کہ ہم 100 روپیہ دان کرتے ہیں کہ تاکہ ہم اس سے کچھ کام کروا لے سکتے ہیں، تاکہ وہ ہمارے تابع ہو جائے. یہ غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صاف صاف فرماتے ہیں کہ تم اپنے صدقات کو ضائع مت کیا کرو کسی کو تکلیف دے کر یا کسی کے احسان جتلا کر. آج ہمارے اندر یہ چیز عام ہے، اگر کوئی کسی کو مدد کر دیتا ہے، اگر ان دونوں کے اندر کوئی انبن ہو جاتا ہے، کوئی جھگڑا ہو جاتی ہے، تو وہ پھر اس کو بول دیتا ہے کہ میں نے تجھے اتنا کچھ دیا، میں نے تجھے اتنا پیسہ دیا، میں نے تجھے اتنا کچھ دیا، لیکن تو نے آج میرے ساتھ ایسا کیا. میرے یارو، سوچ لیجئے، سن لیجئے، اگر کوئی بھی آدمی پوری زندگی بھر کسی کی مدد کرے، اگر وہ کسی دن اسی پیسے کی وجہ سے اس کے احسان جتلائے اور اس کو تکلیف دے، اس سے کوئی کام کروا لے، تو یاد رکھیے وہ سب پیسہ پیچھے کا جتنا دان کیا، جتنا صدقہ کیا، جتنی مدد کی، سب کچھ انہیں کیا جتنے تھے سب بالکل مٹ جاتے ہیں، بلکہ اس کے بجائے گناہ لکھ دیا جاتا ہے. میرے پیارو، آگے اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جو مال خرچ کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے ہیں، نہ آخرت کے دن پر بھروسہ رکھتے ہیں. ان کی مال خرچ کرنا اس طرح ہے گویا کہ ایک سفید پتھر پر تھوڑا سے مٹی پڑ جائے اور اس میں تیز بارش آ جائے اور بارش کی وجہ سے وہ پتھر بالکل صاف ہو جائے، وہ مٹی بالکل باقی نہ رہے. اس طرح اس کا ہے جو صدقہ کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے اور آخرت کے دن پر بھروسہ نہیں رکھتے ہیں. وہ صدقہ تو کرتے ہیں، دوسرے کو مدد تو کرتے ہیں، لیکن اس کے ثواب میں کچھ باقی نہیں رہتا. میرے پیارو، ذرا سوچ لیجئے، ہم اگر کسی کو صدقہ کرتے ہیں، ہم اگر کسی کو دان خیرت کرتے ہیں، تو کبھی اس کے احسان مت جتلائیے، کبھی اس کو تکلیف مت دیجیے، کبھی اس پیسے کی وجہ سے، اس مدد کی وجہ سے کبھی اس سے کوئی کام مت لیجیے.
میرے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہوگا، روز محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ 3 شخص سے کبھی بات نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 شخص سے کبھی بات نہیں کریں گے قیامت کے دن۔ میرے پیارو ذرا سوچ لیجئے، اگر اس قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بات کرنا چھوڑ دے تو کیا حال ہوگا؟ کون ہے جو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ مدد کرنے والا ہے؟ وہ 3 شخص کون کون ہے؟ پہلا شخص جو دوسرے کو مال دے کر اس کا احسان جتلانے پر عادی ہو، کہ جب بھی وہ کسی کو مال دیتا ہے تو اس پر احسان جتلاتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو اپنے مال کو بیچنے کے لیے، اپنی تجارت کے مال کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتی ہے، تاکہ جھوٹی قسمیں کھائے تاکہ وہ اس کا مال جلدی بک جائے۔ دوسرا شخص یہی ہے جو اپنے مال بیچنے کے لیے، اپنے تجارت کے لیے جھوٹی قسمیں کھائے۔ تیسری شخص وہ ہے جو اپنے پاجامے کو یا لنگی کو یا کوئی اور کپڑے کو اپنے ٹخنے کے نیچے استعمال کرتا ہے، اپنے ٹخنے کے نیچے ہمیشہ لے کر گھومتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو پاجامہ پہنتے یا لنگی پہنتے ہیں وہ ٹخنے کے نیچے نہیں، ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے۔ میرے پیارو، آج ہمارے معاشرے ایسے ہیں، آج ہمارے جوان بھائی ایسے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ٹخنے کے اوپر پاجامہ پہننا ان کو بہت برا لگتے ہیں، وہ تو ہمیشہ ہی ٹخنے کے نیچے ہی پہنتے ہیں۔ سن لیجئے یہ حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے کریں گے، بات نہیں کریں گے قیامت کے دن۔ جو شخص اپنے ٹخنے کے نیچے پاجامہ کو لے یا پینٹ کو پہنے، مرد حضرات اس بات کی غور سے سنے، اس بات پر توجہ دے، آج ہمارے جوان بھائی اس پر بہت عادی ہے۔ میرے پیارو سوچ لیجئے، اگر ہم یہ 3 کام میں سے کوئی کرنے والے ہیں تو چھوڑ دیجئے اللہ کے واسطے، استغفار کر لیجئے اللہ تبارک تعالیٰ سے، اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا عہد کر لیجئے اور بالکل ہی اس کو چھوڑ ہی دیجئے، کیونکہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے بات نہ کیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اگر کسی کو کوئی مدد کرے ہم تو اس پر احسان نہ جتلانے کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور ان 3 کاموں میں سے ان 3 کاموں کو چھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔